طبیعت ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ بزرگوں کے بارے میں پڑھا 40-40 سال تک روتے تھے، ایک ایک ان کو جو خطا سمجھ میں آتی اپنی اس کے اوپر برسوں آنسو بہاتے تھے۔ ہم کچھ دیر کوئی کلام سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن وہ آنسو پھر ہماری کیفیت کو ٹھنڈا کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ سبھی کی ایک طرح کی کیفیت ہوتی تو سارے بزرگان دین ہوتے۔ سونا اور پیتل دیکھنے میں ایک ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح عام لوگوں اور اہل اللہ دیکھنے میں تو دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مطمئن ہو جاتے ہیں بابا ہم لوگ۔ اب وہ حضرات جو تھے وہ خوف خدا ان کا نکلتا نہیں تھا، جاتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار کہیں سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے۔ ہاں، جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا اس مقام سے میں گزرا تو مجھے یاد آیا کہ بہت سالوں پہلے میں نے یہاں غیبت کر لی تھی کسی کی، تو میں آیا تو بس مجھے وہ یاد آ گیا اپنا گناہ کہ ہوئے میں نے غیبت کر لی تھی، میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے یہ حضرات ان کا جو دل ٹھہرتا نہیں تھا، خوف ان کا جاتا نہیں تھا۔ اور ہم اگر یوں کر بھی لیتے ہیں، چپت مار لیتے ہیں 2-4 بار ہنستے ہنستے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا، رجسٹری ہو گئی، اب ہم نے جنت ہی میں جانا ہے۔ تو اس لیے گناہ ایک بار بھی اگر زندگی میں ہو گیا نا، تو جب تک آخری سانس تک بندے کو کاش وہ یاد رہے اور وہ ڈرتا رہے کہ کہیں یہی گناہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ کبھی بھی مطلب یعنی کہ خوش فہمی میں نہ ہو جائے کہ میں نے یہ نیکیاں کر لی، اب یہ گناہ میرے مٹ گئے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں مطلب ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کتنا ہی اس کی شان مطلب بڑھ جائے، ولایت کی بے شک اعلیٰ منزل طے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اور اولیاء کرام ڈرتے ہیں، اور جو جتنا مطلب ہے کہ جس کا دیکھا گیا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ تھا اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا تھا۔ بے خوفی، بے باکی، یہ تو ہم لوگوں کا شیوا ہے، دنیا داروں کا۔ وہ حضرات تو ڈرتے رہتے تھے، تو انہیں استقامت تھی۔ استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، تو انہیں استقامت حاصل تھی، ہمیں استقامت حاصل نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے نا، ہم میں ان میں فرق بھی تو ہے نا، دونوں ایک نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ پھر نبی کی شان، پھر نبیوں کے سردار کی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہم ان جیسے تو ہے ہی نہیں نا، ان کی مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ولیوں کی مثل نہیں ہے تو نبیوں کی مثل کیسے ہوں گے؟ نبیوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کیسے بن سکتے؟ سوال ہی نہیں۔ تو ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں، ہماری اپنی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ان کی استقامت کے صدقے ہمیں بھی استقامت کی بھیک دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے صدقے ہمیں بھی اپنا خوف دے دے، اپنا ڈر دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے احساس کے صدقے ہمیں بھی گناہوں پر احساس نصیب کر دے، ندامت نصیب کر دے۔ صلی اللہ تعالی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.